اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ پہلا حوالہ آپ کو پیش کر دوں، وکونوا مع الصادقین جو ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی تفسیر ابن عباس کے اندر لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صدیق اکبر اور عمر بن خطاب کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تفسیر ابن عباس کے اندر جو ہے لکھا ہے، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے مراد یہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق، یہ جو صدیق لقب ہے آپ کا، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ پہلے میں آپ لوگوں کو بارہا بتاتا رہتا ہوں، جس کے ساتھ ام لگا ہوا ہو، جس کے ساتھ ابو لگا ہوا ہو، جس کے ساتھ ابا لگا ہوا ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کنیت ہوا کرتی ہے۔ کیا ہوا کرتی ہے؟ کنیت۔ ہاں تو ابو بکر، بکر کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ ابو، تو لہذا یہ کیا بنے گی؟ کنیت۔ بولو کیا بنے گی؟ کنیت۔ ہاں تو یہ ابو بکر صدیق کی کنیت ہے۔ اور ابو بکر کی یہ کنیت کیسے مشہور ہوئی؟ ابو بکر کا پہلے معنی سمجھ لو، یہ ہوتا کیا ہے؟ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے موسم بہار کا پہلا پھل۔ ابو بکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ موسم بہار کا پہلا پھل۔ جب گلشن رسالت میں بہار آئی تو اس کا پہلا پھل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھا۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھا۔ اور یاد رکھو، اب چونکہ میں نے باقی باتیں بھی کر دی ہیں، اس میں سے پہلے یہ جو کتاب میرے پاس موجود ہے، الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، یہ کتاب جو میرے پاس موجود ہے، یہ صحابہ کی شان کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ کس کے بارے میں لکھی گئی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اسی کتاب کے اندر الحمدللہ بہت ساری روایات موجود ہے، اور پہلی روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس پر بھی ذرا جھوم کر کہہ دیا کرو الحمدللہ، جو حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، متن پڑھا جاتا ہے، پھر اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ویسے حدیث آپ کے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔ اور قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اورج ابی الی السماء، جب مجھے معراج کروائی گئی، یعنی جب مجھے اوپر چڑھایا گیا، الی السماء، آسمانوں کی طرف، فما رأیت شیئا الا وجدت اسمی فیہ مکتوبا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر صدیق خلیفتی۔ فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی آسمانوں کی طرف، میں جب اوپر ہی بڑھتا جا رہا تھا، فرمایا پھر میں نے ہر شے دیکھی، کوئی ایسی شے نہیں تھی جس شے پر محمد الرسول اللہ اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نہ لکھا ہوا ہو۔ ہر شے میں جو چیز بھی دیکھی، میرا نام، میرے نام کے ساتھ ابوبکر صدیق کا نام، تو معلوم ہوا جنت کے ہر دروازے پر رسول اللہ کا نام بھی تھا اور ابوبکر صدیق کا نام بھی تھا، حوروں کی پیشانیوں پہ رسول پاک کا نام بھی تھا، ابوبکر صدیق کا نام بھی تھا، کوثر و سلسبیل کے ماتھوں پر محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا، ابوبکر صدیق بھی لکھا ہوا تھا، اور جنت کی ہر کھڑکی پر محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا اور ابوبکر صدیق بھی لکھا ہوا تھا۔ ہر حور و غلمان کی پیشانیوں پہ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا، ابوبکر صدیق بھی
محمد رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی لکھا ہوا تھا. سرکار فرما رہے عموم ہے، اس میں عموم ہے. اور پھر اگلی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، وقد سئل ای الناس، لوگوں میں سے سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ یہ کان اول اسلام، پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے حضرت عباس نے پتہ اس کو کیا کہا؟ ابن عباس نے اما سمعت قولا حسان بن ثابت، کیا تم نے حضرت حسان بن ثابت کے شعر پڑھے ہوئے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ نے ساری زندگی یہ سنا ہے کہ حسان بن ثابت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھی ہے، سبحان اللہ. لیکن شان صدیق اکبر بھی آپ نے پڑھی ہے، سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت نے شان صدیق بھی پڑھی ہے، اس میں بھی شعر لکھے ہیں، سبحان اللہ. کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے، جب تم سنو حضرت حسان بن ثابت نے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے یہ حضرت حسان بن ثابت نے پڑھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسان بن ثابت کو کہا تھا ادھر کھڑے ہو کر میرے یار ابوبکر صدیق کی شان میں کچھ شعر پڑھو، سبحان اللہ. اور پھر شعر پڑھے اللہ، کہتے ہیں اذا تذکرتا شجوا من اخی سکت فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا خیر البریۃ اتقاها وعادلها بعد النبی واوفاها بما حملا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جب بہادر آدمیوں میں سے کسی بہادری کا جب تم تذکرہ کرنے لگو نا تو میرے بھائی ابوبکر صدیق کی بہادری کے بھی تذکرے کیے. سبحان اللہ. ان کی بہادری کے بھی تذکرے کیا کرو. اور سب اب یہاں پر تو اتفاق ہے، دیکھیے آج تو پتہ کیا کہہ رہے ہیں، جو پہلے اہل سنت تھے اور اہل سنت کے نزدیک آپ کے سامنے میں کتنی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا ہے. میں بیان کر چکا اور اس پر میں نے کثیر دلائل دیے. لیکن اب چونکہ پیسے بڑے گرم ہوتے ہیں، پیسوں کی تاثیر بڑی گرم ہوتی ہے، اور پھر بندے کا دماغ بھی اس سے کیا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے الٹ پلٹ بھی ہو جاتا ہے. تو ہمارے کئی مولوی حضرات اب پٹڑی سے اتر گئے ہیں. اب وہ جناب والا جو پیسہ جیب میں آیا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یورپ کا جب ایک چکر لگتا ہے تو انسان جو ہے ٹیون اس کی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب کچھ مولوی حضرات ہمارے بھی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے حضرت علی کا نمبر دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ علی کا نمبر جو ہے میرے پاک نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا رکھا ہے، اور اسی میں عزت ہے، اسی میں شان ہے، اسی کے اندر ہی شان ہے جو رسول اللہ نے مقرر کی. اور رسول اللہ کے کہنے کے مطابق اگر ہوگا وہی شان ہے، اگر رسول اللہ کے کہنے کے مطابق نہیں ہے تو شان نہیں ہے. کیا ہے وہ شان نہیں ہے. اب دیکھو کیا خیر البریۃ اتقاها وعدلها، فرمایا پوری کائنات پورے لوگوں میں سے بہترین حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور سارے لوگوں میں سے متقی ابوبکر صدیق ہے، اور سارے لوگوں میں سے سب سے بڑے عادل بھی ابوبکر صدیق ہے. سبحان اللہ. اور پھر آگے جو ہے نا اس میں تو سب سے پہلے لوگوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی بھی صدیق اکبر ہے. اب آگے بات سنو، جب دوسرا ایک اور پھر شعر پڑھا، شعر جب یہ والا شعر پڑھا نا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے سرکار کی آگے والی داڑھی بھی نظر آنے لگے. سبحان اللہ. جب یہ والا شعر پڑھا یہ یاد آ گئی تھی نا وہ جو آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اسی کے متعلق جو ہے حسان بن ثابت نے پھر شعر کہا، وَثَانِ يَثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِمْ إِذَا صَعَدَ الْجَبَلَ. اچھا اب جو شعر پڑھ رہا ہوں بعد میں بھی اگر پڑھنا پڑا تو یہی پڑھوں گا، ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے کچھ اور پڑھا تھا آگے پھر کچھ اور پڑھوں گا. شعر وہی ہوگا
شیر وہی ہوگا. اب دیکھیے سان یسنئی نے بلند پہاڑی پر بلند غار میں آپ سان یسنین تھے اور دشمن آپ کی غار کے ارد گرد طواف کر رہے تھے. سرکار نے جب یہ شعر سنا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وقال احسنت یا حسان، اے حسان تو نے بالکل صحیح کہا.